ہیلو السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ چیپٹر کا نام ہے گیدڑ پور، اور یہ چیپٹر نمبر 25 ہے، چیپٹر نمبر 25۔ تو چلے آئیں پہلے حکایت کا جو متن ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ حکایت کا جو متن ہے وہ ہے جی، کسی جنگل میں گیدڑوں نے اپنی ایک الگ بستی قائم کر رکھی تھی جس کا نام گیدڑ پور تھا۔ اس بستی کے قیام میں گیدڑوں کے سردار کی یہ فکر کار فرما تھی کہ اس کی قوم اپنی گیدڑ ثقافت اور افکار و نظریات سے بندھی رہے۔ ایسی بستی جس میں رہتے ہوئے گیدڑ ثقافت کے فروغ کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں۔ اسی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے گیدڑوں کے ٹھکانوں میں ایسی مٹی ڈلوائی گئی جس کا رنگ گیدڑوں کے رنگ کے مشابہ تھا۔ دروازوں کے پاس گیدڑوں کے سروں کے مجسمے نصب کیے گئے تاکہ ہر پیر و جوان کو گھر آتے جاتے اپنے گیدڑ پن کا پوری طرح احساس ہو۔ گیدڑوں کے سردار کے حکم پر ان کے آباء و اجداد کے ڈھانچے جنگل سے ڈھونڈ کر نکالے گئے اور گیدڑ پور کی دیواروں اور درختوں پر جا بجا آویزاں کر دیے گئے۔ یوں وہ گیدڑ پور پوری طرح گیدڑ پن کے حصار میں تھی، اور وہ گیدڑ پیدا ہوتے، گیدڑ جوان ہوتے، گیدڑ بوڑھے ہوتے اور اسی گیدڑ پن میں ہی مر جاتے، کسی بھی لمحے گیدڑ پن سے باہر نہ آتے، اور اس طرز عمل پر نسل در نسل فخر کرتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نوجوان گیدڑ جسے باہر کی دنیا دیکھنے کا شوق تھا، گیدڑ پور سے بھاگ کر مرکزی جنگل میں چلا آیا۔ گیدڑ سردار یہ معلوم پڑنے پر بہت غضبناک ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ اس نوجوان کو گیدڑ پور سے بھاگنے پر عبرتناک سزا دی جائے گی۔ چنانچہ اس نے گیدڑ سپاہی اس باغی گیدڑ کو پکڑنے کے لیے جنگل کی طرف روانہ کیے۔ جب نوجوان گیدڑ کو پتہ چلا کہ وہ چوکنا ہو گیا، جنگل کی آزاد فضا میں رہنے کے بعد گیدڑ پور واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے جنگل کے بادشاہ کو گیدڑ پور کے مظالم، اپنے وہاں سے بھاگنے اور گیدڑ سپاہیوں کے اس کے تعاقب میں ہونے والی ساری کہانی سنائی اور پناہ کی درخواست کر دی۔ بادشاہ نے اس کی پناہ کی درخواست قبول کی اور شیروں کی ایک کچھاڑ میں رہنے کے لیے جگہ فراہم کر دی۔ جب گیدڑ سپاہیوں کو پتہ چلا کہ ان کا باغی گیدڑ شیروں کی پناہ میں ہے تو وہ کچھ کیے بغیر گیدڑ پور واپس لوٹ گئے اور اپنے گیدڑ سردار کو اس امر کی اطلاع دی۔ سردار یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس نے شیروں سے فوراً جنگ کر کے اپنے باغی لیڈر کو حراست میں لینے کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ 40 گیدڑوں کا ایک دستہ تیار کر کے جنگل کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ شیروں کو جب اس لشکر کی خبر ہوئی تو وہ مسکرا دیے اور گیدڑوں کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ جو ہی گیدڑوں کی فوج شیروں کی کچھاڑ کے قریب پہنچی، شیر غرا کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ گیدڑوں اور شیروں کی آواز سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ اس مارکے میں کئی گیدڑ مارے گئے۔ جو بچ گئے وہ زخمی ہو کر ناکام و نامراد واپس گیدڑ پور کی طرف دوڑ نکلے۔ جنگ ختم ہوتے ہی جنگل کے جانوروں نے اس جنگ کے بارے میں طرح طرح کی چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ ان چہمگوئیوں کو ختم کرنے کے لیے جنگل کے بادشاہ شیر نے ایک جلسے کا اعلان کیا جس میں کچھ اہم اعلانات متوقع تھے۔ روز مقررہ پر سب جانور جمع ہوئے۔ گیدڑ پور کے مقیم بھی بڑی تعداد میں جلسے میں شریک تھے۔ ایک سٹیج تیار کیا گیا جس پر چڑھ کر شیر نے تقریر کرنا تھی۔ شیر سٹیج پر آیا۔ اس نے گیدڑ پور کے ناجائز قیام اور شیروں اور گیدڑوں کی جنگ کے حوالے سے تمام جانوروں کو آگاہ کیا۔ تمام جانور پوری طرح بادشاہ شیر کی طرف متوجہ تھے۔
تقریر کے آخر میں شیر نے بلند آواز سے 3 نکاتی اعلامیہ جاری کیا۔ کسی بھی قوم کے جانور اپنی نسل کو اپنی خود ساختہ حدود اور رسومات میں پابند نہیں کریں گے۔ جنگل میں زندگی فطرت کے بنیادی اصول کے مطابق گزاری جائے گی۔ جنگل کی تازہ آب و ہوا، وسعت اور موقع ہر قوم کا بنیادی حق ہوگا۔ یہ اعلامیہ سنتے ہی جنگل کے جانور خوشی سے جھوم اٹھے اور جنگل میں جشن کا سماں ہو گیا۔ اس اعلامیے کے چند دنوں بعد ہی گیدڑ پور کی بستی اجاڑ اور ویران ہو گئی۔ گیدڑ پور خود ساختہ عقائد، رجعت پسندی، کوتاہ نظری، فرقہ پرستی، نسلی تعصب، اعلیٰ مقاصد کی زندگی، جنگل کی وسعت، اعلیٰ مقاصد کی زندگی، کائناتی شعور، تمام امکانات کو بروئے کار لانا۔ تو یہ جو مضمون ہے، یہ عقائد جو ہے وہ کافی لمبی ہے۔ اس کا جو گرافک ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا خیال ہے جلسہ ہو رہا ہے جو شیر نے انعقاد کیا جس کا، اور یہاں پہ ہمیں مختلف جو ہے جانور نظر آ رہے ہیں۔ شیر ان سے خطاب کر رہا ہے اور یہ پیچھے جنگل دکھایا گیا ہے۔ یہ کوئی گھر لگتا ہے یا کوئی مسکن ہے کسی جانور کا۔ اچھا، یہ جو کہانی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جس طرح میں نے بتایا کہ جو بھی ہماری عادت بن جاتی ہے چیز، تو دنیا میں جتنے بھی نظریات ہیں، چاہے وہ حکومت کے ہیں، مذہبی ہیں یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ہیں، ان کا یہ مین نظریہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کنٹرول کیا جائے، اور کنٹرول کرنے کے لیے وہ مختلف رولز بناتے ہیں اور مختلف پیٹرنز بناتے ہیں، رسومات بناتے ہیں، تاکہ وہ لوگ اس سے باہر نہ جا سکیں اور باغی نہ بن سکیں۔ جس طرح کہ ابھی یہ جو اگزامپل ہے، اس کے اندر ایک جو گیدڑ تھا وہ اپنی جگہ سے بھاگ کے گیا اور اس نے کھلی فضا میں سانس لیا، اس نے باقی چیزوں کو دیکھا، اس نے اپنی کوگنیٹیو ایبیلٹی جو ہے وہ یوز کی، تو اس نے انجوائے کیا، اور وہ اس کا واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ واپس گیا، اس کے پیچھے پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے بندے چھوڑے۔ اسی طرح ہی انسان کی بھی جو عادات ہیں، اگر وہ ان جو لائف کا جو پیٹرن ہے، جو سائیکل ہے، جو اس کی عادت ہے، اس سے اگر نکل کر اپنی توجہ سے کوئی بھی کام کرے تو اس میں آزادی محسوس کرتا ہے، اس میں وہ توجہ محسوس کرتا ہے، اس میں وہ ایک لطف محسوس کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی آدمی جو ہے، جو مطلب کوئی بنا رہا ہے، کوئی چیز بنا رہا ہے، خود اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے، چاہے وہ کوئی ڈرائنگ کر رہا ہو، کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی ڈرامہ بنا رہا ہو، میوزک بنا رہا ہو، کوئی کتاب لکھ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی کام کر رہا ہو، یا کوئی نعت پڑھ رہا ہو، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، ان کے اندر ایک آزادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دل سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دل سے جو کام کرنا ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ آزادی ہے، اور وہ آزادی انسان کو تب بھی محسوس ہو سکتی ہے جب وہ اس کو محسوس کرے۔ بعض چیزیں جو ہیں انسان کو پڑھنے سے سمجھ آتی ہیں،
ابھی کسی کو ہم بولیں کہ خوف کیا ہوتا ہے، مطلب کسی کو بولیں کہ سانپ جو ہے کوئی ایسا موذی جانور ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، وہ جو پڑھے گا بندہ اس کو تھیوریٹیکلی پتہ ہوگا، لیکن پریکٹیکلی جو ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے علم کی حد تک دوسروں سے سیکھ سکتا ہے چیزیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ خود جب تک اس کو ایکسپیرینس نہیں کرے گا، خود جب تک اس کو ہارڈ ورکنگ کا، عبادت کا، اللہ تعالیٰ سے تعلق کا، ابھی صوفیزم کی آپ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، اسپرچویلٹی کی کوئی بھی کتاب پڑھ لیں، تو آپ کو اس کو سمجھ نہیں آ سکتا۔ آپ کو تھیوری پوری ہوگی، نالج پورا ہوگا، لیکن جب تک وہ کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے جس بندے کے اندر اسٹیبلش ہوتا ہے، جو بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے، اس کو جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ ایکسپیرینس کتاب میں تو آ سکتا ہے لیکن دوسرے بندے کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ اسی وجہ سے جو ہمارا ہیومن بینگ ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا بھی جو زندگی کا جو مقصد ہے، جو ہم اس لیول پہ جا کے کرتے ہیں، تو وہ جو ایکسپیرینس ہے وہ کسی اور کو نہیں بتایا جا سکتا۔ دوسروں کو کہا جا سکتا ہے کہ تم بھی اس کے اندر آؤ، کیونکہ جو لوگ یہ کتابیں لکھتے ہیں اسپرچویلٹی کے حوالے سے، یا ملک صاحب نے جس طرح یہ کتاب لکھی ہے، وہ ہائیسٹ لیول پہ ہوتے ہیں آلریڈی، مطلب انہوں نے یہ چیز انجوائے کی ہوتی ہے، اس کو ایک اس میں یہ محسوس کرتے ہیں، ایک لذت محسوس کرتے ہیں، قرب محسوس کرتے ہیں نیچر کا، ڈیوائن کا۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک طلب ہوتی ہے، نیچرل کالنگ ہوتی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اس طرف بلائیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر کوئی لوگ مطلب شاعری کرتے ہیں، کچھ لوگ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح حکایات لکھتے ہیں۔ یہ ٹریڈیشن بہت پرانی چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو چیز ہے اس کو اسٹیبلش کریں، اس کو تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف لے کے آئیں، اور اپنی زندگی میں خود کچھ کریٹ کر کے یہاں سے ہم چلے جائیں۔ تو ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا اس ویڈیو کا، تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ جو حکایت ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔